دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ نے شیر کو کیوں پیدا کیا اور لوگوں کے دلوں میں شیر کا ڈر کیوں بٹھایا، اور شیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام کیوں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شیر جب دہاڑتا ہے تو وہ اس وقت اللہ سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور شیر اتنا خونخوار اور طاقتور ہونے کے باوجود کس جانور سے ڈرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ دوستوں، شیر درندوں میں سب سے طاقتور جانور ہوتا ہے۔ شیر کو جنگل کا راجا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہادری اور حملہ کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شیر پانی کی ضرورت کو بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے وقت شیر کا پیٹ بھر جائے تو شکار کو وہ وہیں چھوڑ دیتا ہے اور دوبارہ سے اس شکار پر نہیں جاتا۔ مگر اس کے علاوہ جب شیر کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو وہ صبر نہیں کر پاتا اور تب تک کھاتا رہتا ہے جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر جاتا۔ شیر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شکار کو بغیر چبائے اپنے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ شیر کے منہ میں لعاب بھی کم آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ گندا ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ شیر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ بہادر ہونے کے باوجود کتے اور مرغی کی آواز سے ڈر جاتا ہے۔ شیر کے بوڑھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی جانور پیدا کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ ایسے ہی شیر کو پیدا کرنے میں بھی اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایک مشرک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ہنس ہنس کر کہنے لگا، اے علی، آپ علم کا دروازہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر جاندار کو کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جنگل میں شکار کرنے والے درندے شیر سے انسانوں کا کیا فائدہ؟ اللہ نے شیر کو کیوں پیدا کیا ہے؟ شیر کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ جتنا کریم ہے انسان اتنا ہی ناشکرا۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے اس زمین پر انسانوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، اور اللہ نے ہر چیز کو آپس میں جوڑ دیا ہے تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتا رہے۔ اے شخص، اگر اللہ شیر کو پیدا نہیں کرتا تو زمین پر گھاس پھوس کھانے والے جانور اتنے ہو جاتے کہ وہ اس زمین کی ساری ہریالی کو، یہاں تک کہ پیڑ پودے اور گھاس سبزیوں سب کو کھا جاتے، اور اس طرح زمین پر کوئی بھی جنگل باقی نہ رہتا۔ اس لیے اللہ نے شیر کا رزق جانور میں رکھا تاکہ وہ انہیں کھا کر خدا کی قدرت کی حفاظت کر سکے۔ یاد رکھنا، اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ اللہ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ سفر پر تھے کہ ان کا گزر ایک ایسی جماعت پر سے ہوا جو آرام کر رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، یہاں راستے میں ایک شیر رہتا ہے جس کے ڈر نے ہمیں آگے بڑھنے سے روکے ہوئے رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آگے جا کر اس شیر کو بھگایا اور فرمایا، اے شیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں ٹھیک ہی فرمایا تھا کہ واقعی تمہیں ابن آدم پر غیر اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں شیر کا گوشت کھانا اسلام میں کیوں حرام ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درندوں میں سے جو جانور اپنے شکار کو منہ سے پکڑتے ہیں یا چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، ان کا گوشت کھانا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ شیر اپنا شکار دانتوں سے پکڑتا ہے، اس لیے اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔